رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعاديهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج شرا ولا بترا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأبي محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعليك عطاهم واحفظ إمامنا الخامنئي والسلام گرامی قدر عزاداران مولانا ابا عبداللہ الحسین بار دیگر خداوند متعال توفیق شزده بس اتنگما فرس ازائی کا حاضری تنمی مولا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خدم اللہ حضرت سید الشہدائی عظیم قربانی نسب اللہ تعزیت و تسلیت پیش باید پی دعا بیت کہ خدایا بحق محمد و آل محمد نتگوما راہ حسین قدر البیت بھی نصیب سے چکیا اللہ آمین حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ امام حسین کی اس قربانی اور اس نہضت کے اہداف میں سے جو بنیادی ہدف ہے وہ انسانی معاشرے کی اصلاح تھی، اس میں ریفارم لانا تھا۔ جتنے بھی عزادار ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سوسائٹی کی طرف متوجہ ہوں، معاشرے کے حالات کی طرف متوجہ ہوں۔ کربلا اس درسگاہ کا نام ہے کہ جہاں پر ایک مستقل اور ایک مسلسل اور ایک پائیدار اعتقاد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، ایک ایسے افکار کی طرف جو ہمیشہ دین کی بنیادی اصولوں کو مضبوط کر سکے۔ یزید جیسا ایک ناپاک انسان جو اسلام کے نام پر دین کے بنیادی اصولوں کو متزلزل کرنا چاہتا تھا اور اپنے سارے مشنریز کی طاقت کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل جانشین کو اور اصل آواز کو، حق کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، تب حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ اس طاقت کے سامنے بالکل ڈٹنا ہے اور اس کے خلاف بولنا ہے۔ امام نے ایک ہی آواز، ایک ہی نعرہ بلند کیا، مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا اس جیسے کو کبھی قبول ہی نہیں کر سکتا۔ کربلا کی فکر یہ ہے کہ جتنے بھی مستکبر ہیں، استکبار ہیں، ظالم طاقتیں ہیں، ان سب کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح انسان کھڑا ہو، اور جہاں دین کو انسان کی ضرورت پڑے وہاں انسان، وہاں جوان، وہاں بوڑھے بات ہی نہیں ہے، وہاں بچے بھی اپنی قربانی دینے کے لیے پیش
پیش پیش رہے. اور اس درسگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کالج میں، کسی بھی اسکول میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی مکتب میں اگر آپ اپنے بچے کو ایڈمیشن دلانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایج لمیٹیشن ہوگا. یہ حسین ابن علی کا درسگاہ ہے، یہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. یہاں بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر کوئی آ سکتا ہے، درس لے سکتا ہے. مگر ذمہ داری یہ ہے کہ اس درس کو عملی میدان میں کر کے دکھائے. اس اینگل سے اگر کسی نے کربلا کو دیکھا ہے تو وہ آج بھی میدان میں ہے. کربلا ایک سمندر ہے، اس سمندر میں انسان جس طریقے سے، جس اعتبار سے جائے، اس اعتبار سے اس سمندر سے چیز نکال سکتا ہے. ایک مچھیارا اس سمندر سے مچھلی ہی نکال سکتا ہے، مگر ایک غوطہ خور اس سمندر سے قیمتی ہیرے جواہرات نکال سکتے ہیں. ایک انسان تیر کے سیر کر کے آ سکتا ہے. بس کربلا بھی ایسا ہی ہے، انسان جس فکر سے کربلا میں داخل ہوگا اسی اعتبار کا فکر لے کے نکلے گا. مگر کربلا کی اصل ہدف اور اصل مقصد یہ ہے کہ وہ مسلسل دیندار رہے، مسلسل دیندار بنے. وہ دیندار ہی تک محدود نہ رہے بلکہ دین شناس بنے. دین شناسی تک محدود نہ رہے بلکہ دین کے محافظ بنے. وہ چاہے ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو. ایک 6 مہینہ کا بچہ کربلا کی تربیت جب ہو جاتا ہے، کربلا سے جب تربیت لیتا ہے، فکر کربلا میں جب اسے تربیت ملتی ہے تو 6 مہینے کی عمر میں، عمر 6 مہینے کا ہوتا ہے، اگر قربانی ایسی ہوتی ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. حضرت سید الشہداء نے یہ آواز بلند کی اور یہ نعرہ بلند کیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. مسلسل آپ کی خدمت میں یہ تلاوت ہو رہی ہے. میں اس لیے نہیں نکلا ہوں کہ میں کچھ سیر و تفریح کروں، میں شر و فساد برپا کروں، اس لیے نہیں. یہ مولا اعلان کر رہے تھے کل کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ حسین فساد پھیلانے کے لیے نکلے تھے. ماذا اللہ، جیسے آج کی دنیا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو 2 شہزادوں کی لڑائی تھی. ارے یہ 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ حق و باطل کی لڑائی تھی. حضرت سید الشہداء پیغمبر گرام اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لے کے آگے چل رہے تھے. وعجل فرجهم واحفظ امام الخامنئی. یزید ایک بالکل ظالمانہ، جابرانہ، عیاش، فحاش، فجور، اس طرح کے کردار لے کے چل رہا تھا. کربلا میں آ کر یہ دونوں فکریں ٹکرا گئی اور حسین ابن علی نے یزید کے چہرے سے وہ نقاب نوچ کے دنیا کو بتا دیا کہ یہ کس چیز کا نام تھا، یہ کس شخص کا نام تھا، یہ کس کردار کا نام تھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کربلا سے پہلے یزید کو ہر کوئی مسلمان رسول خدا کا جانشین تسلیم کرتا تھا. اسی لیے بیعت کی لوگوں نے خلیفہ تسلیم کیا. مگر جب کربلا میں حسین ابن علی نے یزید کا حقیقی چہرہ نوچ کے دکھایا، آج دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ملتا جو اسے کہے کہ یہ یزید جانشین رسول ہے. آج کوئی اچھے نام سے یاد کرنے والا نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین نے کربلا میں یزید کے اصل چہرے کو دکھا دیا. کربلا کے بعد یزید کسی فرد کا نام نہیں رہا بلکہ ایک مسلسل کریکٹر کا نام ہوا. ایک ایسا کردار کی جو انسانیت کے لیے نگوار تھی، ایک ایسا کردار جو انسانیت کے لیے بدنما داغ تھا.
جو اسلام کے نام پر بھی خطرناک سازش تھی، وہ ایک کردار بن کے آ گیا جو 200 سال گزرنے کے بعد آج کا انسان فیصلہ کرتا ہے یہ یزیدی ہے، یہ حسینی ہے، کیونکہ حسینیت کا کام یہی ہے، روز اول سے لے کر کربلا تک، کربلا سے آج تک جو حسین کے پیروکار ہے، جو امام علی مقام کے پیروکار ہے، وہ ہر زمانے کے مستقبل کو جانتا ہے اور اس کے خلاف اپنے آپ کو میدان میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اور جو یزیدی افکار کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر معاشرے انسانی میں فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، مار دھرار کرتا ہے، شور شرابے کے ذریعے سے انسانی معاشرے کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس وقت یزید کے نام سے جانا گیا، لیکن آج کے وقت میں اس کردار کو لے کر امریکہ آگے آتا ہے، کبھی اسرائیل آگے آتا ہے، جو پوری انسانیت کے نسلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے مگر صرف اپنی قوم کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور یزید کا اعلان بھی یہی تھا، جو میری فکر کو، میری آئیڈیولوجی کو فالو کرے اسی کو ہی زندہ رہنے کا حق ہے، نہیں تو نواز رسول بھی کیوں نہ ہو اس کا گردن کاٹو اور کاٹ کے میرے سامنے پیش کرو۔ ولید کے سامنے جب ان کی چٹھی آ گئی، میں نے یہ تاریخ میں پڑھا کہ جب ولید کے سامنے یہ چٹھی آ گئی جس میں صراحتاً لکھا ہوا تھا اگر حسین ابن علی بیعت نہیں کرتے تو مجھے حسین ابن علی کا سر چاہیے۔ تاریخ بتاتی ایک مرتبہ ولید لرز گیا، وہ سوچنے لگا کس طریقے سے نواز رسول کے گردن کو کاٹا جائے گا، کس طریقے سے، کون کاٹ سکتا ہے جس کو رسول نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہو، جس کو رسول نے اپنے سے مشابہت کی ہو، تشبیہ کی ہو، حسین منی وانا من الحسین کہا ہو، اس کو کس طرح قتل کر سکتا ہے؟ آج بھی یہ ہوتا ہے، آج بھی امریکہ کہتا ہے ملت ایران اگر نظام ولایت فقیہ سے ہاتھ نہیں کھینچتا تو پھر یہ ٹینک اور گولیوں اور توپ اور میزائل کا نشانہ بنے گا، سینکشن لگتی رہے گی، مگر اگر ہمیں تسلیم کرے تو تمہاری ساری بھرپائی کے ساتھ سارے سینکشن ختم کر کے تمہیں راحت کی زندگی دے سکتے ہیں۔ کل جس طریقے سے یزید کا اعلان تھا آج بھی نسل یزید کا ہی اعلان ہے، مگر امام علی مقام نے اسی دھور کو آگے کرنے کی کوشش کی جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کا اعتقاد تھا، ان کی فکر تھی۔ یہ قرآن کا صراحتاً حکم تھا، من قتل نفسا متعمدا فکأنما قتل الناس جميعا، اس میں کوئی کیٹیگریز نہیں کیا یہودی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مؤمن ہے، کیا ہے، نہیں، قرآن نے سیدھا کہا اگر کوئی ایک انسان کو بلا جرم بے گناہ قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی، مگر وہاں سے سر طلب کیا جا رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے دنیا کو یہ پیغام دیا، عالم اسلام کو یہ پیغام دیا، عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا، سر کٹ سکتے ہیں، سر کٹوا سکتے ہیں، مگر باطل کے سامنے سر کو تسلیم خم نہیں کر سکتے۔ انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، یہ امام حسین کا سلوگن تھا۔ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، ظالم کے ساتھ خاموشی سے سر جھکا کے زندگی گزارنے کو میں اپنے لیے ننگوار سمجھتا ہوں۔ یہ پیغمبر گرامی اسلام کا تھا جب نبی مکرم اسلام
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام لے کے مکے پر اعلان کرنے لگے تو سارا قریش جمع ہو کے کہا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو گردن کاٹ دیں گے۔ یہ اس زمانے کی فکر تھی۔ اگر تمہارا بھتیجا اپنے اس اعلان سے رک جاتا ہے تو اتنی مال و جائیداد دے دیں گے، نسلیں کھا جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کے ذریعے سے پیغام بھیجا، خدا کی قسم اگر یہ قریش والے میرے دانے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، لا کے رکھ دیں، تو میں اپنی مقصد سے، اپنی مشن سے ایک قدم پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت رسول گرامی اسلام کی اس آواز کو، اسلام حقیقت کی، اسلام ناب کی اس آواز کو، حق کی اس آواز کو دبانے کے لیے جو مشرکین مکہ کا کردار تھا، ان کا جو منصوبہ تھا، اسی سلسلے سے آ کے کربلا میں 61 ہجری میں یزید نے اسی سلسلے کو آگے کرنے کی کوشش کی۔ جس طریقے سے نانا نے استکبار کے سامنے سر نہ جھکا کے خداوند عالم کے حکم پر تعمیل کرتے ہوئے مختصر سے وقت میں اسلام کو اور خداوند عالم کے سارے قوانین کو مدینے میں جا کر نافذ العمل بنایا، حسین ابن علی نے اسی راہ پہ آ کر انی مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کہہ کر کربلا میں آ کے اپنے سر کو کٹایا، مگر استکبار کو، دشمن اسلام کو، دشمن رسالت و نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہی ہے، آج ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہو، فکر یہ ہو کہ زمانے کی یزید کو پہچان لے، زمانے کے اسلام کے دشمن کو پہچان لے۔ مسلمان چاہے کتنے بھی فرقے میں بٹے ہوئے ہوں، مگر سب کلمے کے قائل ہیں، مگر سب نبی کی رسالت کے قائل ہیں، مگر سب معاد کے قائل ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو مشترکہ دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ رسالت کا دشمن ہے، وہ یہودی ہے، وہ نصارہ ہے۔ یہ ایسا سرسخت اسلام کا دشمن ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے نبی سے مخاطب ہو کر وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے رسول یہ یہودی، یہ نصارہ آپ سے اتنی دشمنی رکھتے ہیں، اگر آپ ان کے آئیڈیولوجی کو تسلیم کریں، آپ ان کے مذہب کو قبول کریں، آپ ان کے فکر کو قبول کریں، لن ترضى عنك اليهود، عربک میں لفظ لن جو ہے وہ ڈڈ ناٹ کے معنی میں آتا ہے، ہرگز آپ کو قبول کرنے والے نہیں ہے۔ یہ اس وقت کا اعلان تھا۔ آج کے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ آج بھی امریکہ کو تسلیم کرتا ہے، وہ آج بھی یہودی کو تسلیم کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عالم اسلام کی جو حکمرانوں کا مزاج ہے، ان کی جو طبیعت ہے، سارے مسلمان جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں سب کے سب اپنے حاکموں سے دل برجستہ ہے۔ ہر ملک کا مسلمان نہیں چاہتا، پبلک نہیں چاہتی کہ امریکہ کو تسلیم کرے، اسرائیل کو تسلیم کرے، مگر حاکم کی مجبوری ہے۔ حاکم قرآن کو بھی پڑھتا ہے، حاکم حافظ بھی بنتا ہے، مگر امریکہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے۔ حالیہ ایران اور اسرائیل کی جو 12 دن کا جو مخمصہ تھا، جو جنگی عالم تھا، اس میں آپ دیکھیں سارے مسلمان یک زبان ہو کر، یک آواز ہو کر مقام معظم رہبری حضرت امام خامنہئی سے اپنے اظہار محبت اور اپنی تائید، اپنی پشتیبانی، اپنے سپورٹ، اپنے سہارے کے اظہار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے ان سے زیادہ اسلام کے درد کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ مقام معظم رہبری نے کتاب لکھی امریکہ، آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کس نسلوں، کن کے نسلوں سے آیا ہوا ہے، یہ کس تھار کو لے کے آیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل سنت کا کوئی دوست ہو، شیعہ دشمن ہو، وہ حنیفیوں کا دوست ہو، شافیوں کا دشمن ہو، وہ دیوبندیوں کا دوست ہو، بریلویوں کا دشمن ہو، ایسا نہیں ہے۔
وہ مشترکہ دشمن ہے عالم اسلام کا، جس کی فکر یہ ہے کہ دنیا میں فکر قرآن زندہ نہ ہو، فکر رسالت زندہ نہ ہو، فکر نبوت زندہ نہ ہو۔ ایسے عالم میں اس طاقت سے لڑنے کے لیے حسین کربلا سے درس لینا اب ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اب ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ وہ اپنے اپنے اعتبار سے پڑھے کہ کربلا میں جو 61 ہجری کا جو مارکہ ہوا، جو لڑائی ہوئی، جو جنگ چھڑ گئی، جس طریقے سے نواز رسول اور آل رسول کے ساتھ جو اتیاچار کیا گیا، جو ناانصافی کی گئی، جو ظلم کیا گیا، وہ کس لیے تھا؟ وہ شہزادے کے تخت کے لیے نہیں تھا، کیونکہ وہ شراب پی کر شراب کو جائز بنانا چاہتا تھا، وہ بدکاری کر کے بدکاری کو جائز کرانا چاہتا تھا، وہ اعلان کرتا تھا لعب بنو ہاشم، وہ کہتا تھا بنو ہاشم نے ایک کھیل کھیلا اور اس حکومت کی گیند کو اپنے پلے میں لینے کی کوشش کی۔ ما جاء وحی ولا نزل کتاب، یزید اعلان کرتا تھا نہ کوئی وحی اتری اور نہ کوئی کتاب، یہ سارا کا سارا ڈونگ تھا۔ یوں امام حسین نے قربانی پیش نہیں کی، اور آج کا مستقبل، آج کا یزدی نسل عالم اسلام سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اگر تمہیں دنیا میں جینا ہے تو ہمارے اعتبار سے جینا ہے، ہمیں تسلیم کر کے جینا ہے، ہمارے تھاٹ پہ جینا ہے، ہمارے حکم پہ جینا ہے، تمہیں اسلام حقیقت کے ساتھ جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے ہم ایران پہ اس لیے حملہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، وہ ایٹم بم بنا رہے ہیں۔ بھئی جن کے پاس 300 سے زیادہ ایٹم بم موجود ہو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں کسی کا تماچا مار کر جب وہ پلٹ کے میرا تماچا مارے، میں کس طریقے سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حقدار ہو سکتا ہوں؟ 55,000 سے زیادہ غزہ کی سرزمین پر مسلمانوں کی نسل کشی کر کے مسلمانوں کو خاک و خون میں ملانے والے کس طریقے سے ہیومن رائٹس اور ہیومن واز کے دعوے دار بن سکتے ہیں، حقوق انسانی کی بات کر سکتے ہیں؟ وہ کس طریقے سے دنیا کی سالمیت کی بات کر سکتے ہیں؟ یہ تو صرف دنیا والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہے کہ وہ ایسا سلوگن دیتا ہے کہ دنیا والے سمجھتے ہیں ان سے زیادہ انسانیت پرور کون ہو سکتا ہے۔ ارے آپ دیکھیے کہ غزہ کی حالت کیا کرتی، شام کی کیا حالت کرتی، لبنان کی کیا حالت کرتی۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی طاقت کربلا سے ملتی ہے، حسین ابن علی کی قربانی سے ملتی ہے، اور اس قربانی کے سانچے میں جب انسان ڈھلتا ہے تو پھر وہ انسان آج کے ظالم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بس میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، ایک ہی جملے میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مسلم کی 2 یتیم بچے باپ کی شہادت کے بعد ابن زیاد جیل میں ڈال دیتا ہے، جیل کو تسلیم کرتا ہے، جیل کے ٹارچر کو تسلیم کرتا ہے، ان مشکلات کو تسلیم کرتا ہے، مگر ابن زیاد کو تسلیم نہیں کرتا۔ غزہ کے بچے کھنڈر گھروں کو تسلیم کرتے ہیں مگر امریکہ کو تسلیم نہیں کرتے، ماں باپ سے جدائی کو تسلیم کرتے ہیں، جوان بھائی کے جنازے کو تسلیم کرتے ہیں، اسرائیل کے ظلم کو تسلیم نہیں کرتا۔ بیٹی کے سامنے جوان باپ کا جنازہ آتا ہے، وہ جنازے پہ کہتی ہے بابا آپ جا رہے ہو مگر اتنی سی دعا دے کے جانا کہ مجھ میں اتنی طاقت ہو کہ میں اس محاذ کو سنبھال سکوں۔ غزہ کی بچی کے اندر یہ فکر کہاں سے آتی ہے؟ بمباری سے گھر کو کھنڈر بنا دیتا ہے مگر اسی ملبے کے اوپر قرآن لے کے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم گھروں کو کھنڈر کرنے کو تسلیم کر سکتے ہیں مگر قرآن سے جدائی کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ فکر کہاں سے آتی ہے؟ کربلا سے آتی ہے۔
بس خداوند متعال سے ہم دعا کریں پروردگار اس فرض عزا کے توسط سے، اس غم حسین کے توسط سے، اس قربانی امام علی مقام کے توسط سے ہمارے اندر ایسی فکر کو اپنانے کی طاقت عنایت فرمائے، ہمیں سمانے کے دشمن کو سمجھنے کی طاقت عنایت فرمائے، ہماری جو جوان نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دشمن شناسی کو سمجھیں، وہ ان حرکات کو سمجھیں اور پھر اس کے سدباب کو بھی سمجھیں، کس راستے سے جا کر، کس پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر، کس آئیڈیالوجی اور اعتقاد کو لے کر ان ظالموں کی ریشکن کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی توفیق دے کہے۔ بس حضرت مسلم یتیم انس ظلم کو تسلیم بس، برداشت بس، مگر ابن زیاد مستقبر ان مات حکومت اللہ تسلیم جیل انکر بنا جیل انو آرڈر یتلو کہ دفرون لا تکیر رتو اور بالکل شورت شیمیشی چوریتو برداشت بستا شو برداشت بستا مال پیاب بندو گرلو چونچه فونیسیس یشکل جیلا کستیس لو نونو پا گنین نونو پا سویم ینتیس همیشه پیاب بندو گردو ینتا تو شخصیس کم شخصی چم بندو میگوتی از بدلو یرا پیغمبری که اعتقاد یود دا ما پیغمبری که اعتقاد یود یرا پیغمبری قسم نرسو مزر ما چه مسلمیتی مونین لا اله الا الله لأمان دعا بس خدا اینی فهمین سر بی اولاد کو مسلمی میگوید کنی لنپی کسون سے زمان امام پر استقبال بات قابل سوچ کسے ننے یرین کربلائی دی فرس عزائی ذریعے کا دی طاقت پہ ہوش کسے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ دی میو چونکی آل رسول لگا کھن ان منا کھوز زرد لو میگوید کن حسکی سانے کن نسی انتا رہا بستند ایزا ہوت جوسی رہا بستنس شیخ صدوقی فیق پوست دی تاریخ پو کوٹ بزدو دی فرون اس کا درولن اور چوک سے سانسان چانے چیز گوار لو اس گوار ٹھوک مانا مسلم چی بیسی ہوستو لا الہ الا اللہ امان دی کسرت انتا دک دے ہاں گر اگر کتو اسلام روز بار گوسنا مین بچکسنان لبین کھن پو مسلمون انسان لا الہ الا اللہ چون اس کا تھوم مانا سوال بس لن میگو تونی انتنگا نیوز ینتی گرده تو خوشبو کتو یوندوک ناسان تیجیم مانا مانگوس نوستن مپا اما تی توش تیجیم چیگا مانا مانگوستن لا الہ الا اللہ مسلم ابن اخیل یتیم از عرض باس یا امت اللہ غچا مسلم یتیم غچا ابن زیادی قیدیانو جخص الدین دیر انسانی کا غچا راسو من غچا لکو فلم بستور یا رز غچا براسک بیوا یا امت اللہ جزاکم اللہ شماتر میں کوشی بس ورزون من ثواب لا الہ الا اللہ یتان چی یتیم سوسو زر بس فرمانی چی سورن دی بوشتین گوز گیس که کره نغجاس لو سانی آیاب چی گنه کوی دا پویو سنز گردون لو بوشتین بزره دخسان سقفا گردوکس بین زر لو ابن زیاد لا مسلم نونور ستوره لان بس دوکسو اتب سکیونا 2000 درهم نمتان چه این زره مسئله کرندوکس نا پیانوی اوزلو بوستین بوز بتا مچه توگزلو کامرانوک مسلمی میگه ات کنی چیک پلا عرض بلور چیز پنرین تلیفونو درین آنتا راحت چی سون یو درین از کس کس بلتان سنیم بانگی دلقفا جزاكم الله خيرا جزاء مسلم
میگه اتکوز گلبل کیونسه چیک بلس گلبل کیونسه گید لفلو تنی آیات چیگا بابا نیلما تولو کسل مولت چگلو میگه اتکونو ینتی مصیبت در سختی واسکن ختم جالگی ورزده Yet puts up bana malun pulang yet puts up no pruning uskat put sore ya da fi kamera yo sanazar lo ya tangis ka kane uspir migot kunis aras bello hala tangis ka muslim yatimune la chalam ras samargetwa yantina me valla جزاكم الله خير الجزاء جزاكم الله جوكس بنا ملعون اسمي قوت كل الأخبار يا بچيسة نار فرات درم لك الله فرات قلب نفرون لا يقين صولغة الشهيد بچين زكزره التماس باللغة الشهيد مبوس دوباره سنگچه کره بازار لطو ستازه بنی کنه یارالق سسا یا الله اینو چیک بزگا سلمان الله لجا ست بابتیک لجا زوزه عبدالله یشیده گره مگر لعینی دفرونش برام منیاس یقین جانا کسل مال الله لطاف یغرق عدگیز باید اجازتا جزاكم الله خيرا جزاء يا الله يقبطون من دعا بزد خدايا لجندي ملون ببرای رزق سلطه ننظر اللغة كي القوم كرجيش طول ببردان جتبت نسل الله شهيد باس ككسر اللغة نري القوم كرجيش طول ببردان جتبت نسل الله شهيد أما ملونيس أيقدر في مسلمية تنجب كراجيس الورا أمي جود بكا كيكلاغان الله كسل بل الله غدي علاتك رسول الله يخد الله ججي دار بيانوك أنا تك بيسر مبارك بشهيد با نعرز بيد يا مسلم ياري ميقات كنا شهيد سم أما ياري ميقلمتون الشهيد مسوم مگر كربلاء لا حسين ميقلمتون الشيك زدرك بميقات بو سشوق بدازوك زي حسين بيغلقك درجة الشهادة اللهم لنا بل الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم رسالة التي جاهدت الحسين عليه السلام شعية وباعية وطابع على قتله اللهم لعنهم جميعا قتل الحسين Kimse alemdar kalmadığını sütüne bilu dayanı Kimse alemdar kalmadığını sütüne bilu dayanı
Zimse alamdar kratma bemyanu Sipte nebilu çiçitanya Zimse alamdar kratma bemyanu Sipte nebilu çiçitanya Zimse alamdar kratma bemyanu Sipte nebilu çiçitanya Alamdar, Kırmızı Memnu, Zikr